کل ایک بہت بڑا دن تھا اور کل ایک فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آنے والا تھا جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا کیونکہ سیٹس تو آپ کو ہی ملتی ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف ہی کی ہیں. تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک تو پہلے ہی الیکشن پہ آپ لوگوں کے اتنے سوالیہ نشانات ہیں، اس کے بعد سر پارٹی کے اندر اس وقت جو توڑ پھوڑ ہے، تو پھر آپ جب سارے ایک پیج پہ خود نہیں ہیں تو پھر فیصلوں پہ آپ کیسے اعتراض اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، فیصلہ تو عدالت کا کام ہوتا ہے فیصلہ، اور فیصلہ انصاف کی پر مبنی ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو جج استعمال کرتا ہے. منصف جو ہے یہ اللہ کا پرتو ہوتا ہے، یہ اللہ کی تفویض شدہ اختیارات کو استعمال کرتا ہے، اور وہ دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. بار بار میں کہہ رہا ہوں، جو بے ایمانی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، جو نااہلی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، یا جو بے ایمانی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، وہ دوزخ میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس جہان میں مواقع دکھایا ہے ہمیں. مولوی مشتاق کا جو حشر ہوا تھا جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، اس کی جسد خاکی، اس کے جنازے پر مکھیوں نے حملہ کیا تھا، مکھیوں نے، اور اس کی ناقابل شناخت ناش ہو گئی تھی. بھگدڑ میں کئی لوگ مارے گئے تھے. ضیاء الحق کو اللہ تعالیٰ نے یہیں اسی دنیا میں سزا دی. ہوا میں بکھر گیا اس کا جو ہے اس کی ہڈی، اس کی ہڈی تک پسلی نہیں ملی. پتہ نہیں کیا جبڑا یہاں دفن کیا ہوا ہے، جہاں کیا کہنا نہیں چاہیے، جو مر گیا سو مر گیا. لیکن اللہ کے ہاں جو ہے یہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جو ہے ہوگا. آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ سے شروعات ہوئی، جب عمران خان کو نکالا گیا. یہ ڈونلڈ لو کی بات آج صحیح ثابت ہو گئی. ریجیم چینج آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی، جب ایران نے، جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، تو کیا تھا؟ ریجیم چینج. اس نے جو تقریر کی پہلی نتن یاہو نے، اس نے اکسایا کہ آپ ریجیم چینج کریں. اپنے ہی انہوں نے ایرانیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو وقت موقع ہے، اب آپ ریجیم چینج کریں. تو ریجیم چینج یہ امریکہ کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ ریجیم چینج کے لیے، اس لیے ڈونلڈ لو کی وہ بات جو تھی ریجیم چینج. لیکن ایران میں کوئی جعفر اور صادق نہیں ملا. وہاں غداری اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ یہ شریف فیملی بھی مل گئی ان کو، اور وہ دوسری فیملی بھی مل گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اس پر عدم اعتماد کر کے اور کیا. بھٹو نے بھی اسی طرح دیکھیں، بھٹو نے اپنی جان پر تو کھیل گیا، لیکن پاکستان کو ایٹم بام اس نے دے کر رہا. یہ تو پیپلز پارٹی کی میراث تھی، لیکن اس سے منحرف ہو گئی پیپلز پارٹی. ہینری کسنگر نے بھٹو کو کہا تھا کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو نے وہ مراسلہ جو ہے وہ راجہ بازار راولپنڈی میں لہرا کے عوام کو بتایا تھا کہ یہ مجھے دھمکی ملی ہے ادھر سے. لیکن اس نے اپنا اس وقت نہ صرف مسلم امہ کو اکٹھا کیا لاہور میں 1974 میں، بلکہ قیادت لی مسلم امہ کی. اور فیصل نے، شاہ فیصل نے، سعودی عرب کے فرمانروا نے بلینک چیک دیا، قذافی نے بلینک چیک دیا کہ مسلم بامب ہونا چاہیے. اور بھٹو نے اپنا تمام تر جو ہے وسائل استعمال کرتے ہوئے، اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ سے ڈاکٹر قدیر کو لے کر آیا اور اسے کہا کہ تم اپنی تنخواہ جو ہے اپنی خود پر کرو. اس پر بلینک لکھ کے دیا کہ مجھے پتہ ہے تم اسکاٹ لینڈ میں بہت اچھی تنخواہ لے رہے ہو، پاکستان کی وہ سرکاری ملازمت میں اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے، تم اپنی تنخواہ خود پر کرو. برو سیٹھ عابد کو اس نے کہا کہ سینٹریفیوگلز جہاں سے بھی آئیں اسمگل کر کے تم لے کے آؤ، تمہارے پاس بلینک چیک ہے، تمہارے پاس دیا گیا، اور وسائل اس کو فراہم کیے گئے. اور الحمدللہ اس نے ایٹم بام بنایا جو آج ہمارا ڈیٹرنس ہے، سب سے بڑا دفاع کا اس وقت ڈھال ہے. لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے گا کہ ہم نے اس بھٹو کو بھی پھانسی دے دی، اور وہ اپنا ہینری کسنگر کا خواب، وہ دھمکی پوری کر دی، اور ادھر ہم نے عمران خان کو اندر کر دیا. نہ صرف ڈونلڈ لو کے کہنے پر عمران خان کو نکال دیا وزارت عظمیٰ سے، ریجیم چینج کر دی، بلکہ ہم نے مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف، ہم نے کہا جناب یہ دیکھیں ہم نے اس کو جیل میں بھی ڈال دیا ہے اور ابھی تک وہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم.
تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اب بجائے اس کے کہ اپنے باقی سارے ملک جو ہیں وہ اپنی دھرتی ماں کی سوچتے ہیں، ہم اپنی ذات کی سوچتے ہیں، ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرتے ہیں، ہم اپنی جبلت کو دیکھتے ہیں کہ میری طاقت ہونی چاہیے۔ 1971 میں ہم نے پاکستان توڑ لیا، لیکن اقتدار اس کو عوام کو نہ دیا۔ عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا عوامی لیگ کو، 160 سیٹیں جیتی تھیں ادھر مجیب الرحمان نے، ہم نے اس کو اقتدار دینے کی بجائے ہم نے ملک توڑ دیا، لیکن اقتدار نہیں دیا۔ اب جس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں، ہم نے اس کو اقتدار نہیں دینا، ہم نے ملک ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے بھلے، لیکن اقتدار نہیں دینا۔ اب ہم پوری فستائیت سے اس کو کرش کر رہے ہیں۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے شروع کیا، اس نے پہلا فیصلہ دیا کہ جی یہ جو ڈیفیکٹ کرتے ہیں، یہ جو غداری کرتا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ کمال کی بات ہے، ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ زہر جو ہے، یہ سم قاتل جو ہے، یہ غداری کر کے کسی کو خرید کر کے یا کسی کو اوپر جو ہے جبر کر کے یا ظلم کر کے یا اس کو جو ہے ٹرن کوٹ کر کے اس کا ووٹ لینا، دوسری پارٹی سے توڑنا اس کو، یہ نہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور نہ یہ سیٹ رکھ سکے گا۔ ڈیفیکشن کلوز آرٹیکل 63 ہے۔ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ اب کیا قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نہیں جی نہیں، یہ ووٹ تو اس کا کاؤنٹ ہوگا۔ او بھائی یہ کیسے ہے؟ یعنی وہ سانپ کو تو آپ نے کہا یہ مر جائے کیونکہ سانپ جو ہے یہ ہے، لیکن اس کا زہر جو ہے وہ سرایت کر گیا، وہ زہر جو ہے اس کا اثر رہنا چاہیے اور وہ پراگندہ اور آلودہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پارلیمان کو پراگندہ اور اس زہر آلود کر دیں گے۔ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ووٹ گنا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زہر کا اثر تو آپ نے ڈال دیا نا، ڈال دیا، ایکسیپٹ کر لیا، اور ان کی ووٹوں کی وجہ سے 26ویں ترمیم آئی، انہی کے ووٹوں کی وجہ سے 26ویں ترمیم آئی، انہی کے ووٹوں کی وجہ سے جو ہے منڈی لگ گئی، اسی ووٹوں سے انہوں نے 2/3 کی نا۔ اگر 2/3 اگر نہ کر پاتے، یہ دیکھیں یہ بڑا ظلم ہے۔ ایک وہ فیصلہ اس نے قاضی فائز عیسیٰ نے جو پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کا قتل متصور کیا جائے گا۔ دوسرا پھر فیصلہ اس نے بلے کا کیا۔ وہ بھائی نشان، آپ کیسے کسی پارٹی کا جو ہے نشان کو چھین سکتے ہو؟ یہ نشان اس پارٹی کا نہیں چھینا ہے، دراصل یہ نشان، یہ علامت ہوتی ہے، یہ ووٹرز کی چوائس کی بات ہوتی ہے۔ یہ آپ نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا یہ جو حق ہے استصواب رائے کا، ووٹ کا حق ہے، یہ آپ نے اس کے ووٹ کے حق کو چھینا قاضی فائز عیسیٰ نے۔ یہ پارٹی کے سمبل کو نہیں چھینا، یہ عوام 25 کروڑ عوام کے ووٹ کے حق کو چھینا ہے، اس نے جمہوریت کا قتل کیا ہے اس نے قاضی فائز عیسیٰ نے۔ یہ دوسرا بڑا فیصلہ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو اوور ٹرن کیا، جو پہلے سپریم کورٹ کے فیصلہ تھا۔ اب آپ آ جائیے گا تیسرا فیصلہ، ماشاءاللہ یہ فوجی عدالتوں والا فیصلہ، کمال کی سپریم کورٹ یہ 3 سال سے کر رہی ہے، کمالات کر رہے ہیں، یہ اتنی تباہی کر رہے ہیں اس ملک کے، نہ صرف آئین کی، نہ صرف رول آف لاء کی، قانون کی، بلکہ اس ملک کی جمہوریت کے قاتل یہ متصور ہوں گے تاریخ میں۔ آپ دیکھیں گے ان کا جو سیاہ باب جو ہے نا، یہ جو اس عدلیہ کا آئے گا، یہ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ اس کو کیسے متعین کرتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا، ابھی ریسنٹلی جو فیصلہ کیا کہ فوجی عدالت، سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے۔ ارے بابا، ظلم خدا کا، وائی آر یو ایکسپوزنگ یور سویلینز؟ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے سویلینز کا کہ جی سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو؟ ملٹری کورٹ ہی نہیں ہے، وہ عدالت ہی نہیں ہے۔